جو دعائیں قبولیت میں وقت لے رہی ہیں وہ تمہارے نصیب میں لکھی جا چکی ہیں۔ دیر کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے حق میں خیر لکھی جا چکی ہے، کیونکہ تمہاری انہی دعاؤں سے تمہاری من پسند چیز تمہاری جھولی میں ڈالی جا چکی ہے۔ جب کوئی ٹوٹا دل اس کے سامنے لے کر آتا ہے، اس سے تڑپ کر مانگتا ہے، اس کے سامنے آنسو بہاتا ہے، اس کو اپنے درد بتاتا ہے، اس کو مدد کے لیے پکارتا ہے، تب اللہ بھی اس کی التجا رد نہیں کرتا۔ اگر اس نے تمہاری من پسند چیز تمہیں نہ دینی ہوتی تو وہ خود کیوں کہتا کہ مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا۔ ارے یہ اتفاق تھوڑی ہے، تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کسی کی چاہت ڈالی ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق بھی دے رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تمہاری چاہت پہ راضی ہو اور بس تمہیں آزما رہا ہو۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ نے دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ بلا وجہ تمہارے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر قبول نہ ہوتی تو اللہ تمہارا دل بدل بھی تو سکتا تھا۔ حالانکہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، پھر بھی مسلسل اسی دعا کا مانگنا یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ بس تھوڑا اور انتظار، مقررہ وقت پر تمہیں بھی ہے بہترین ملنے والا۔ یہ بے بسی تو تمہارے یقین کا امتحان ہے۔ ناممکن جیسی چیزیں اللہ پاک مقدر میں نہیں لکھتے، کیونکہ ہمیں کچھ چیزیں صرف دعاؤں سے ملا کرتی ہیں۔ جس نے دونوں جہاں سمیٹ رکھے ہیں وہ تمہیں بھی ہمیشہ بکھرا رہنے نہیں دے گا۔ اللہ کی مصلحتوں کو جب تم تسلیم کرنے لگتے ہو تو ساری کہانی خود بخود سمجھنے لگتے ہو، کیسے شر میں سے بھی وہ خیر نکال دیتا ہے۔ تم جان کر اس کا شکر ادا کرنے لگتے ہو۔ جب تم آزمائش سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو، تب اللہ بھی تمہاری چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہیں، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور دعائیں ہی تمہارا مقدر ہیں۔ تم صبر کرتے ہو تو اللہ معجزے کرتا ہے۔ صبر کرو اور یقین رکھو، مایوس دلوں کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ جب تم آزمائش سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو، تب اللہ بھی تمہاری چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔